السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واحشرنا فی زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، احکام و مسائل کی ہماری یہ آج کی مجلس زکوٰۃ ہی سے متعلق مسائل کے لیے ہے۔ گزشتہ کل کی جو ہماری مجلس تھی اس میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی اس پر تفصیلی کلام ہمارے سامنے آ گیا۔ آج کی اس مجلس میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس سے متعلق چند مسائل۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحقین کے شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1، آزادی۔ غلام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مکاتب کے علاوہ کسی اور غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور آج کل تو خیر ہمارے یہاں کسی بھی طرح بلکہ عالمی سطح پر غلاموں کا عمومی کوئی رواج رہا نہیں۔ نمبر 2، اسلام۔ کافر کا زکوٰۃ پہ کوئی حق نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسلامی فریضہ ہے، لہذا مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے فقراء کو دی جائے گی۔ البتہ آپ دوسرے اپنے طور پر کسی کو دینا ہی ہو تو ہدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں، الگ بات ہے، زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، وہ ہاشمی یا مطلبی نہ ہو۔ ہاشمی یا مطلبی نہ ہو، جس کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا، جو ضرورت مند ہے، وہ ہاشمی یا مطلبی نہ ہو۔ ہاشمی یا مطلبی سادات کو زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں ایسا سمجھیے، سید خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں نا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور ان کے لیے لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اوپر ایک ہاشم گزرے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ٹھیک ہے؟ تو ہاشم کے خاندان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح سے ہاشم کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام تھا مطلب۔ ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب ہے، وہ الگ۔ ہاشم کے ایک بھائی بھی تھے مطلب، تو ان کا خاندان۔ تو اس طرح سے ہاشم کے خاندان کے جو افراد ہیں اور مطلب کے خاندان کے، ہاشم کے بھائی مطلب کے خاندان کے جو افراد ہیں وہ سید خاندان کے افراد کہلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صدقات تو لوگوں کا میل کچیل ہے، نہ محمد کے لیے حلال ہے نہ آل محمد کے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں جن کی بنیاد پر علماء اور محدثین و مفسرین نے لکھا ہے، فقہا نے، کہ سید خاندان کے افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر ایسے حضرات ضرورت مند ہیں تو ان کے لیے مال غنیمت جو آتا ہے نا، اس کا 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، تو اس 5ویں حصے کا 5واں حصہ سید خاندان کے افراد کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ آج کل تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے، بیت المال کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اگر بیت المال کا کوئی سلسلہ نہ ہو اور ہاشمی یا مطلبی افراد ضرورت مند ہو اور ان کو بیت المال سے بھی ملتا نہیں ہو تو پھر کیا؟ اگر بیت المال سے بھی ان کو ملتا نہیں ہے تو پھر کئی متقدمین اور متاخرین فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر سید خاندان کے افراد ضرورت مند ہو، بیت المال سے ان کا کوئی انتظام نہ ہوتا ہو، تو پھر ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے حضرات نے اس کی وضاحت کی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ فاسق کو یعنی گنہگار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں اس کو بھی،
البتہ اگر یہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ گناہ کے کام میں صرف کرے گا، جیسے شراب ہی پیے گا یہ، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہوگا۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جن لوگوں کا نفقہ یعنی خرچہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ذمے میں ہو، وہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس نے تو ان پر خرچ کرنا ہے نا، نفقہ دینا ہے ان کو، تو ان کو دینا گویا کہ اپنے آپ کو دینا ہو گیا، کیونکہ فائدہ اسی کی طرف لوٹے گا۔ لہذا اپنے والدین ہیں یا دادا دادی نانا نانی، اوپر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کا نفقہ کس پر ہوتا ہے؟ بچوں پر ہوتا ہے نا، اولاد پر ہوتا ہے۔ اسی طرح نابالغ اولاد ہو، نابالغ اولاد چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے 10 سال کے نابالغ ہیں، یا بالغ ہیں لیکن پاگل یا اپاہج ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کا خرچہ باپ پر ہوتا ہے، دادا پر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا نفقہ جس پر واجب ہوتا ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر بیوی کا نفقہ کس پر ہوتا ہے؟ بیوی کا خرچہ شوہر پر ہوتا ہے، تو شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ البتہ ایک بات ہے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر فقیر ہے، ہمارے یہاں تو خیر معاملہ ہی الٹا چلتا ہے، بہت سی مرتبہ وہ بیوی کے مال کو بھی اپنا ہی مال سمجھ کر ہڑپ کر جاتا ہے انسان، اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتا ہے، جبکہ وہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں، حرام ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بیوی کا مال اپنا مال ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ تو یہ ظالم زمانہ کیا کرتا ہے، زمانے کے افراد کیا کرتے ہیں، شادی کے موقع پر بہو کو یا کسی کو برا مالک بنا دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی گھر میں دوسری شادی آ جاتی ہے تو دوبارہ اس کے پاس سے چھین لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ خیر ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو بیوی کا مال اس کا اپنا مال ہوتا ہے، اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی اس کو ادا کرنی ہے۔ تو اگر کسی کا شوہر فقیر ہو تو وہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بلکہ دینا سنت ہے، اس لیے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا نفقہ نہیں ہے، تو وہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب نے اپنے شوہر اور زیر پرورش یتیم بچوں پر خرچ کرنے سے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو رشتہ داری کا ملے گا اور ایک صدقے کا ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، شوہر نہیں دے سکتا بیوی کو۔ ایک بات اور البتہ دھیان میں رکھیے کہ یہ جو کہا نا کہ بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مذکورہ لوگوں کو مسکین یا فقیر کی مد سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی باپ کو یا بیٹے کو فقیر مانتے ہوئے یا مسکین اگر ہو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر ان میں سے کوئی مقروض ہو، مقروض جیسے باپ مقروض ہے تو بیٹا باپ کو قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ سوال اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آیا تھا، اور پھر میں نے اس وقت تلاش کر کے بتلایا تھا ان کو۔ ایسا ایک آدمی آیا، پوچھا کہ میرے ابا پر قرضہ ہے، میں قرضہ دے سکتا ہوں یا نہیں، میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ عامةً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹا باپ کو قرضہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ خرچہ بیٹے کے ذمے میں ہے۔ پھر میں نے تلاش کیا کتابوں میں تو پتہ چلا کہ نہیں دے سکتا، لیکن فقر یا مسکنت کی وجہ سے، اگر باپ قرضدار ہے تو باپ کا قرضہ اصلاً بیٹے پر لازم نہیں ہے، اسی طرح سے بیٹے کا قرضہ اصلاً باپ پر لازم نہیں ہے، لہذا اگر باپ قرضدار ہے تو بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے قرض ادا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے بیٹا قرضدار ہے تو باپ بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے قرض ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جن رشتہ داروں کا نفقہ واجب نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہیں،
جیسے بھائی بہن ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ان کے اولاد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ اگر فقیر یا مسکین ہو تو ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، دوہرا اجر ملے گا، رشتہ داری کا بھی اور صدقے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، جن کا نفقہ اس پر لازم نہیں ہے۔ جیسے بھائی بہن ہے، بھائی کا نفقہ اور خرچہ بھائی پر لازم نہیں ہے، لہذا اگر ایک بھائی ضرورت مند ہے تو دوسرا بھائی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مقدار زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ تو اگر ہم کسی کو اس کے فقیر ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں یا مسکین ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں تو اتنی زکوٰۃ اس کو دی جائے کہ اس کے ذریعے سے اس کی گزر بسر ہو سکے اور آئندہ وہ زکوٰۃ کا محتاج نہ رہے۔ اگر اس کے پاس کوئی فن ہے، پیشہ ہے جس سے وہ کما سکتا ہے تو اس کے تعلق سے کوئی مشنری وغیرہ اس کو ضرورت ہے تو وہ لے کے دے دے، تاکہ وہ آئندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے۔ اور اگر کسی طرح کا کوئی فن اس کے پاس نہیں ہے تو اتنا دے کہ اس کی زیادہ غالب عمر جس کو کہتے ہیں اس کے لیے کافی ہو جائے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ 1 سال کے لیے کم سے کم کافی ہو، اور اکثر حضرات نے کہا ہے کہ غالب عمر تک اس کو کافی ہو سکے اتنا دے، تاکہ آئندہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور زکوٰۃ کا مستحق نہ رہے۔ دیکھیے عام متن فقہاء کرام نے جو لکھا ہے اور اسلام کا جو اصل مقصد ہے زکوٰۃ کا اور زکوٰۃ کے نظام کا، وہ یہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ دی جائے انسان کو کہ پھر وہ آئندہ زکوٰۃ لینے والا نہ رہے بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ ہمارے یہاں تو اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ بہت سی مرتبہ کتنا تو 500 روپے، 200 روپے، 700 روپے، 1000 روپے اس طرح سے زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، تو اس کے بڑے خرابیاں بھی اس کے اندر آ جاتی۔ بہت سی البتہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بیچارہ جو دیتا ہے اس کی زکوٰۃ ہی بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ کیا کرے؟ 1000 روپے ہی ہے وہ الگ بات ہے، 2000 روپے ہے، 5000 الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ رقم ہے یا اجتماعی طور پر زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مناسب مقدار میں زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ دوسروں سے لینے والا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ہوتا ہے ایسا کہ یہاں سے بھی لے لیا اتنے 500، وہاں سے لے لیا 1000، وہاں سے لیا 2000، وہاں سے لیا 5000، تو کتنا ہوا خود کسی کو پتہ نہیں چلتا اس کے پاس، اور صحیح انداز میں زکوٰۃ ادا نہیں ہو پاتی۔ خیر زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، ثواب تو ملے گا، لیکن جو مقصد ہے وہ اس کا حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی مستحق ہے وہ بیچارہ آئندہ سال بھی مستحق ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ سال ہر سال سے مستحقین کی فہرست میں چل رہا ہے، جبکہ مقصد کیا ہے کہ اس کو اتنا دیا جائے کہ آئندہ سال وہ مستحق نہ رہے بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیشہ یا فن نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کو اتنا دیا جائے کہ اس کی عمر غالب کے لیے کافی ہو سکے۔ عمر غالب کا مطلب تقریباً 60 سال، تو 1 سال کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ تو اتنا آتا ہے، تو اتنا دیا جائے کہ وہ آئندہ پھر کسی کا محتاج نہ رہے، اور کم سے کم 1 سال کا تو دے دیا جائے، ایسا بعض حضرات نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مال کو میت کی تکفین کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے یا مدرسے کی تعمیر کے لیے صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسجد کے لیے یا مدرسے کی تعمیر کے لیے تعمیرات پر خرچ کرنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی اپنے مقروض کو اس شرط سے زکوٰۃ دے دے کہ وہ قرض میں واپس لوٹا دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ ایک آدمی نے قرضہ لیا کسی کے پاس سے، مان لو 10,000 روپے قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے نا وہ قرضدار سے کہتا ہے کہ بھائی میں تم کو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تم کو زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تم کو وہ مال یعنی وہ زکوٰۃ جو میں تم کو دوں گا
میرے قرضے میں واپس لوٹانا پڑے گی، تو یہ اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے اور ادائے قرض کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، دونوں نے اپنے دل میں نیت رکھی، شرط نہیں ہے۔ یہ دینے والا سوچتا ہے کہ میں اس کو دوں گا تو میرا قرضہ ادا کرے گا یہ، اور وہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اس نے مجھ کو زکوٰۃ دے دی تو میں انشاءاللہ اس کا قرضہ ادا کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر زکوٰۃ لینے والا جو ہے نا، مطلب جو قرضدار ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اپنی زکوٰۃ مجھ کو دے دو تاکہ میں تمہارا قرضہ ادا کروں، تو یہ بھی چلے گا، لیکن جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی طرف سے ایسی کوئی شرط صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر مقروض سے کہا، یعنی زکوٰۃ کے دینے والے نے کہا قرضدار سے کہ بھائی تو نے میرا کتنا قرضہ لیا ہے، بولے 10,000 روپے لیا ہو، ٹھیک ہے، یا 20,000 روپے لیا ہو، تو اچھا ایک کام کر، اسی کو زکوٰۃ کی طرف سے سمجھ لے، یعنی میں تیرے کو جو زکوٰۃ دینے والا ہوں، میرا دینے کا ارادہ ہے، تو اسی قرضے کو ہے نا تو زکوٰۃ سمجھ لے، یعنی آئندہ مجھ کو قرضہ مت لوٹا، ایسا سمجھ کے تیرے کو زکوٰۃ مل گئی، تو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پر قبضہ کر کے پھر واپس نہ کرے۔ یعنی اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس مقروض نے پہلے زکوٰۃ اس کے پاس سے لینا چاہیے، اور پھر لینے کے بعد پھر کیا کرے، واپس جا کر اس کو ادا کرے کہ بھئی یہ تمہارا قرضہ ہے، تو پھر چل سکتا ہے۔ ورنہ صرف اتنا کہنا کہ تم نے جو قرضہ لیا ہے میرے پاس سے اسی کو زکوٰۃ سمجھو، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے سلسلے کے بہت سارے مسائل تھے جو آج کی اس مجلس میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پیچیدہ دقیق باتیں ہوتی ہیں جو شاید اس طرح سے آڈیو کے ذریعے سے سب کی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ البتہ یہ موٹی موٹی باتیں اور عام فہم باتیں یہ ہمارے سامنے آئی، اور بہت ہی کام کی اور پوائنٹڈ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اس سلسلے کے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بعد میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کی بات کو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔